آپ کے لیے شاید نئی بات ہوگی، ہمارے لیے یہ باتیں نئی نہیں ہیں۔ ہم تو اپنے دائیں بائیں روزانہ ایسے لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے داڑھی بڑی سجا کے رکھی ہے، بڑا خوشبودار تیل بڑی زبردست کنگھی کر کے رکھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کیا جی یہ جناب رسول اللہ کی سنت ہے نا، اس لیے ہمیں پیاری ہے، اور رسول اللہ کی اولاد پاس سے گزرنے لگے نا تو وہی سجی ہوئی داڑھی والا چہرہ یوں کر کے کہتے ہیں چھوڑو جی ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی لعنت نہیں ہے اس طرح لوگوں کی۔ پھر بڑی دستار سجی ہوئی ہوگی، اپنے آپ کو بڑا جناب نیکوکار بتائیں گے، لیکن وہ دستار ہمارے بابے کی، داڑھی ہمارے نانے کی، وہ تو رکھ لیتا ہے اور ہم سے چڑھتا کیوں ہے؟ داڑھی تو رکھتا ہے، تمہیں نبی کی سنت لگتی ہے تو نبی کی اولاد سے بغض کیوں ہوتا ہے؟ خون زیادہ حق رکھتا ہے کہ نبی کے خون سے پیار کیا جائے، اور یہ پاکوں کی باتیں ہیں، اور ان کی محبت جس کا نسب پاک ہونا اس کے دل میں آتی ہے۔ نبات پاک کا آدم کر ہی نہیں سکتا، اور یہ ایک نہیں دو نہیں، شاہ صاحب نے بہت بڑی بات اور علم کے ساتھ تحقیق کے ساتھ پوری شد و مد کے ساتھ کی ہے۔ دور کی بات نہیں، یہ آؤ قریب کی بات کرتے ہیں، اپنے جد اعلیٰ حضرت مخدوم جہانیہ جھانکٹ کی بات کرتے ہیں۔ وہی طاہرہ کن تطہیرہ، اس گھرانے کو ایسی پاکیزگی ملی ہے جو ان کی سنگت میں آ گیا، جو ان کی صحبت میں آ گیا وہ پاک ہو جاتا ہے، تو رسول کا گھرانہ تو ہے ہی پاک۔ حضرت مخدوم جہانیہ جھانکٹ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اوج شریف میں عصر کی نماز کے بعد اپنے دولت خانہ سے باہر نکلتے ہیں، چہل قدمی فرما رہے، ایک راستہ گزرتا تھا پاس سے جو عام شاید وہی تھی، وہی راستہ تھا مین روڈ اسے کہتے ہیں۔ ایک راجہ مہاراجہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ بہت بڑا لشکر لے کر وہاں سے گزرنے لگا۔ حضرت مخدوم جہانیہ جھانکٹ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خادم سے پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے عرض کیا حضور یہ فلاں راجہ مہاراجہ ہے، یہ سال کے بعد اشنان کرنے جاتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سال کے بعد یہ سارا سفر طے کر کے وہاں جا کے نہاتے ہیں، اشنان کرتے ہیں، تو ہمارے جو پاپ ہیں، جو گناہ ہیں پورے سال کے، وہ دھل جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں ہم۔ مخدوم جہانیہ جھانکٹ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیفیت بدل گئی، پاکوں کا تذکرہ، گھرانہ پاکوں کا ہے، یہ ابھی قریب یہ حال ہے، تو پھر حضرت امام حسن کی بارگاہ کا کیا کہنا، حضرت امام حسین کی بارگاہ کا کیا کہنا، حضرت امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ کا کیا کہنا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ کا کیا کہنا، حضرت علی رضا کی بارگاہ کا کیا کہنا، حضرت جتنے امام پاک ہیں، اور آج تک رسول رحمت کے نسب کا ایک ایک شہزادہ اس کی عظمت کو سلام ہے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جھانکٹ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وجد میں آگے اس راستے کے سینٹر میں کھڑے ہو گئے۔ وہ راجہ مہاراجہ اپنے گھوڑے پہ سوار تھا اور اس کے ماننے والے پیدل چل رہے تھے، سامان ساتھ اٹھا رکھا تھا، کئی ماہ کا پیدل سفر کر کے جانا تھا، راشن بھی ساتھ تھا۔ جب پاس پہنچا، بے شک وہ ہندو تھا لیکن جانتا تھا ہائے 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 آج کے ان خوش ملاؤں سے اور ان بدبخت ظالموں سے وہ ہندوؤں کا عقیدہ اچھا جو رسول اللہ کی اولاد کو دیکھ کر تعظیم کرتے تھے۔ آج فقط وہ خشک ملا اور بے ادب ملا اور وہ جاہل لوگ جنہیں رسول اللہ کی اہل بیت کی قدر نہیں، وہ بدبخت ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں اس کے ماننے والے ساتھ تھے۔ جب وہاں پہنچا دیکھا مخدوم جہانیہ جھانکٹ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ راستے میں کھڑے ہیں، گھوڑے پہ سوار نہیں رہا، اتر گیا۔ آج تو ایک نہیں سینکڑوں سید زادے آ جائے گا تو ملا مسلح نہیں چھوڑتا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
اور یہ مسلح تمہیں کہاں سے ملا تھا؟ یہ قرآن کہاں سے ملا تھا؟ یہ نمازوں کا درس تمہیں کس کی بارگاہ سے ملا تھا؟ یہ سب کچھ ہمارے نانے نے دیا ہے۔ یہ مسلح بھی رسول اللہ کے گھر کا، یہ منبر بھی رسول اللہ کے گھر کا، یہ نمازوں کی تبلیغ بھی رسول اللہ کے گھر سے، یہ علی اور علی کے باپ کے گھر سے ہی سارا کچھ چل کے یہاں پہنچا ہے۔ آج تمہیں نام لیتے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مخدوم جہانیہ کو دیکھا نا تو گھوڑے پہ سوار نہیں رہا، حضرت نیچے اتر گیا، نیچے اتر کر ادب سے اپنے طریقے کے مطابق سلام دعا لی، اور حضرت نے بڑے ہی پیار سے جو اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے، خانقاہی نظام ایک اپنی ترتیب رکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ نیک ہے یا بد کردار ہے، انہوں نے ہر ایک کو شفقت دینی ہوتی ہے، قریب لگانا ہوتا ہے اور پھر صراط مستقیم پہ چلانا ہوتا ہے۔ پوچھا کدھر جا رہا ہے یہ اتنی مخلوق کو جو وقت ڈالا ہوا ہے، سامان اٹھائے ہوئے، پیدل سفر، کدھر جا رہا ہے؟ اور وہ ہندو ہو کر بھی یہ سوچ رکھتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، پاک ہونا چاہیے، تو ہم تو رسول اللہ کی امتی ہیں، ہمیں یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، رسول رحمت کی آل کا ادب کرنا چاہیے، رسول رحمت کے خلفاء کا حیا کرنا چاہیے، رسول اللہ کے ہر صحابی کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ کی امتی کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ہندو ہو کر سوچ رکھتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں جاؤں گا وہاں جا کے نہاؤں گا تو پچھلے میرے سارے گناہ جو ہیں وہ گنگا میں جا کر نہا کر معاف ہو جائیں گے، اور تو اللہ کے گھر میں نہیں آتا آ کے نماز پڑھے تیرے گناہ معاف ہو جائیں؟ تیری بھی تو کوئی سوچ ہونی چاہیے۔ مخدوم جہانیہ جا کر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کدھر جا رہا ہے اور یہ اتنی مخلوق کو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ اس نے اپنا عقیدہ عرض کیا، اس نے کہا حضرت ہم گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ اچھا تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ گنگا میں جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہو؟ وہاں ہم اسنان کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارے پچھلے پاپ دھل جاتے ہیں۔ فرمایا آپ فقیروں کے ڈیرے کے پاس سے جا رہا ہے، سفر بڑا دور ہے، اگر ہم گنگا کو ہی یہی بلا لیں، ہم گنگا کو ہی یہی بلا لیں، تو کار اسنان اور واپس جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، کیا وقت ڈال رکھا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ کتنے پاکیزہ لوگ ہیں۔ وہ تھا ہندو لیکن عقیدے کا پکا تھا، آج طرح کا مسلمان نہیں تھا، نماز بھی اسی امام کے پیچھے اور جوتے بال بھی پہنتا ہے، پہلے اسی کی چغلی شروع، پہلے اسی کی غیبت شروع، پہلے اسی کے بارے میں بکواسات شروع۔ اس نے کہا حضور ہوں ہندو، لیکن اگر ایسا ہو جائے نا تو میں نہیں، میرے ساتھ جتنے آئے ہیں نا آپ کے نانے کا کلمہ پڑھ کے جائیں گے۔ بس یہ کہا تو حضرت کی کفیت بدل گئی، وجد میں آ گئے، فرمایا اچھا میرے نانے کا کلمہ پڑھے گا، دین محمدی کو اپنائے گا، صراط مستقیم پہ چلے گا۔ اس نے کہا کہ وعدہ ہے؟ فرمایا اچھا تیرا وعدہ ہے تو پھر آنکھیں بند کر۔ جب آنکھیں بند کی حضرت نے فرمایا یا حیّ یا قیوم، اور آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جہان یا جہاں کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کہتے تھے زمین ختم ہو جاتی، زمین ختم ہو جاتی۔ فرمایا اچھا آنکھیں بند کھولی تو کیا دیکھا کہ وہ گنگا تو سامنے بہ رہے ہیں، سارے حضرت کے قدموں میں پڑے۔ فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یار اس گھرانے کی بات ہے، اللہ آباد ہو کہ اللہ والوں کے ڈیرے پہ آئے ہو، پھر سادات کا یہ ڈیرا ہے، اور الحمدللہ یہاں علماء سے آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں کتنی خوبصورت باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ وقت کے دامن بہت مختصر ہوتا جا رہا ہے، اور نعت خوان بھی کافی تعداد میں تشریف فرما ہے، اور علماء کے خطاب بھی ابھی کچھ باقی ہے۔ تو میں حافظ ظہیر احمد جو راولپنڈی سے ہمارے
عزیز تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی محبت بھرا سلام پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر فرمایا انا مدینۃ الحکم وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر فرمایا ایک موقع ایسا آیا کہ مدینۃ المنورہ ہے، غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی ہے، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود علی المرتضیٰ کی شان بیان کرتے ہیں۔ مالک قرآن میں اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے اور محبوب اپنے وحی یوحا کے لبوں سے علی المرتضیٰ کی شان بیان کرتے ہیں۔ تیاری ہو گئی، صحابہ تیار ہیں، تاجدار کائنات تیار ہیں، اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کے لبوں سے حکم ہوتا ہے، علی تمہیں میں عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عورتوں کی حفاظت کوئی عام کام نہیں نا، بڑا نازک معاملہ ہے۔ تو عورتوں کی حفاظت کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے وحی یوحا کے لبوں سے کلام نکلتا ہے، علی تجھے معمور کر کے جو رہا ہوں اور اپنا نائب مقرر کر کے جا رہا ہوں، مدینۃ المنورہ ہے اور حفاظت کے لیے تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی آنکھوں سے چمچم آنسو نکل رہے ہیں، نگاہ مصطفیٰ اٹھتی ہے، علی المرتضیٰ کے آنسو دیکھے، پوچھا علی روتا کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں مجاہد ہوں، میرا کام ہے جہاد کرنا، تلوار چلانا، کافروں کی گردنیں کاٹنا، اور مجھے آپ یہاں عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا علی تیرا مقام بتانا چاہتا ہوں، تیرا مقام نگاہ مصطفیٰ میں، رسول رحمت کی نگاہ میں، تاجدار علی المرتضیٰ شیر خدا کا مقام کیا ہے؟ خود مصطفیٰ فرماتے ہیں علی جس طرح موسیٰ اور ہارون، موسیٰ کی نگاہ میں ہارون علیہ السلام کا جو مقام تھا، میری نگاہ میں تیرا مقام بھی وہی ہے، فرق بس اتنا ہے کہ وہ دونوں نبی تھے، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اتنی بلندی ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اور فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر ایک مقام بھی فرمایا من سب علیان فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور مجھے ایمان سے بتانا کہ جو نبی کو گالی دے اس کا ایمان باقی رہتا ہے، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اور جو علی کو بھونکے اس کا بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ اور جو جس کا دل علی کی محبت سے بھرا رہتا ہے وہ نگاہ مصطفیٰ میں محبوب رہتا ہے۔ جس کے دل میں علی کی محبت رہتی ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے اور وہ نگاہ مصطفیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اور پھر آپ کی جہاں نسبت ہے یہ نسب کے اعتبار سے فاطمی، اور پھر علی المرتضیٰ کی بارگاہ اور شجرے کے اعتبار سے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تک جاتا ہے۔ اس لیے جب ان پاکوں کا ذکر ہو تو پھر طبیعت میں سستی نہیں آنی چاہیے، بلکہ ایمان کا وہ جو جذبہ ہے، وہ جو عشق ہے، وہ محبت، وہ زبان پہ آ جانی چاہیے۔ اب میں ایک نعرہ لگاؤں گا اور اس کے بعد میں حضرت علامہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب کو خطاب کے لیے گزارش کروں گا۔ آپ نے بھرپور طریقے سے ان کا استقبال کرنا ہے۔ میری تو اکثر ملاقات جب بھی قلعے جاتا ہوں تو بڑی شفقت کرتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، محفلوں میں بھی اکٹھا
کئی بار ہم ہوتے رہے، لیکن آستانے میں ان کی پہلی حاضری ہے۔ یہ چند دن پہلے میں گیا تھا اور میں نے انہیں دعوت دی تھی کہ اس مبارک میں آپ تشریف لائیں، اور بھائی سجاد کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ساتھ لے کے آنا ہے، تو ماشاءاللہ وہ تشریف لے آئے۔ تو ہم سب کے محبت والے لوگ ہیں، اور پھر سادات کا ادب احترام تو ہمیں گھٹی میں ملا ہوا ہے نا۔ حضرت بابا جی کی بات یاد ہے نا، آپ فرمایا کرتے تھے، اسی طرح بڑا مجمع ہوتا تھا نا، جب فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جتنے سید زادے ہیں وہ آگے آ کے بیٹھے۔ اب تو حال یہ ہو گیا کہ جس کو گھر میں کوئی دال نہیں ڈال کے دیتا، وہ بھی سادات میں بھونکنا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی سادات کے کردار کو چیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے تو اپنا نسب تو چیک کر، سادات کو تو جو ایک نسب کا شرف حاصل ہے وہی کافی ہے۔ اور میرے آپ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ جو فاطمہ الزہرا سے یا اس کی اولاد سے محبت کرے گا، میں نے جہنم کو اس پہ حرام کر رکھا ہے۔ یہ کوئی تھوڑی نسبت ہے، یہ کوئی کم درجہ ہے۔ پھر وہ نسب، پھر وہ خون ہو، تو یہ اپنے تھرمامیٹر وہ اپنے پاس رکھیں، وہ انہیں مبارک ہے۔ ہم نے وہ دیکھنا ہے جو ہمیں ہمارے شیخ نے بتایا ہے۔ تو جب لفظ سادات آ جائے تو پھر وہاں کوئی میٹر نہیں لگتا، وہاں دیکھا جاتا ہے کہ بس ذات مصطفیٰ کی نسبت آ گئی ہے، بس امتی کا حق یہی ہے کہ وہاں تعظیم، وہاں اسے کسی نے یہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا کہ آپ تو سید زادے کا جناب کردار چیک کر، وہ نمازی ہے یا نہیں، اس کی داڑھی چھوٹی ہے یا بڑی، تو کون ہوتا ہے؟ تو اپنے گریبان میں جھانک، وہ جن کی اولاد ہے وہ جانے اور ان کے کام جانے۔ اس کے لیے اتنی فکر ضرور ہونی چاہیے کہ میرا نسب کیا ہے، میں اولاد کس کی ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ میں کسی غلط راستے پہ چلوں گا تو پھر بات کہاں تک جائے گی، یہ اس کی سوچ ہونی چاہیے۔ لیکن امتی کی سوچ جب لفظ سید آ جائے تو وہاں تحقیق ختم ہو جاتی ہے، وہاں اس کے لیے واجب ہے کہ وہ حیا کرے، نگاہیں جھکا لے، تعظیم کرے، ادب کرے۔ تو میں بھی اپنے شیخ کی وہی سنت ادا کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی سید زادہ اگر باہر میں پیچھے بیٹھا ہے تو وہ آگے تشریف لے آئیں۔ آپ کی جگہ پیچھے نہیں، آپ کی جگہ آگے ہے۔ آپ رسول اللہ کی وہ جو نسب کی نسبت ہے وہ بہت بڑی ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ اگر کسی چودھری کا، کسی وڈیرے کا، کسی وزیر مشیر کا زانی اور شرابی بیٹا آ جائے تو اس کا بھی پروٹوکول ہوتا ہے اور اسے بھی سلامتی پیش کی جاتی ہے کہ یہ جناب وزیر کا بیٹا ہے، یہ مشیر کا بیٹا ہے، یہ جنرل کا بیٹا ہے۔ تو جو نبی کی اولاد ہے اس کی رسپیکٹ نہیں تو اور کس کی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اس لیے نبی کی اولاد کی رسپیکٹ ہے، اس نسب کو سلام ہے، بس امت کے لیے یہی ہے۔ اور مجھے یہاں بات یاد آ گئی، حضور قبلہ سیاق شریف والی ہستیوں کی، میرا کیونکہ استاد جو تھے حافظ اللہ بخشا مرحوم غفور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ مرید حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، انہوں نے مارا بھی پڑھا ہے، شاہ صاحب جانتے ہیں۔ یار مشید تھے ایک دن جب منظر نہیں تھی یاد مجھے، تو مجھے انہوں نے کان پکڑائے ہوئے تھے سیدپور، وہ ہماری درسگاہ جو تھی نا شاہ صاحب وہ پہلے تھی، وہاں سے پہلے گزرتا تھا بندہ، وہ حضرت صاحب کی بیٹھک آگے تھی جہاں جا کے بیٹھنا ہوتا تھا۔ تو استاد ہمارے بڑا موٹا ڈنڈا رکھتے تھے، تو کان میں نے پکڑے ہوئے تو قبلہ شاہ صاحب آگے 11ویں شریف تھی، انہوں نے آپ صاحب سلام دعا لی، کسی فرمائے اللہ سلامت رکھے۔ تو انہوں نے عرض کیا جی 11ویں شریف ہے، مہمان آ رہے تھے، سردار صاحب کام چھڑا دو۔ آپ صاحب کس مزاج کے تھے، انہوں نے آگے کیا فرمایا، انہوں نے کہا شدید پیر اگر بیٹھے تو جاؤ پیرا ملو اپنا کام کرو تو میں نے اپنا کرم دو، نہیں تو تجھی کام آپ لو گے اس کو میں چھڑا دوں۔ یہ وہ مارے ہیں جو آج کام آ رہی ہیں، یہ جو استادوں کی مارے کھاتے ہیں نا، جنہوں نے کچھ سیکھا ہے پڑھا ہے تو وہ آج کام آ رہا ہے۔ تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ استاد محترم سنا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ وہاں سادات کا بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہمارے علاقے میں کوئی گاؤں بتاتے تھے، مجھے وہ نام یاد نہیں، کافی عرصہ ہو گیا، وہاں کا بھی ایک مراسی تھا، علاقے میں اکثر لوگ اسے جانتے تھے،
اس نے بڑی دستار وغیرہ باندھی اور حضرت خواجہ قمر الدین سیاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آ گیا. آ کے اسے بتایا کہ اندر پیر صاحب کو بتاؤ فلاں شاہ صاحب آئے. اندر جب پیغام کیا تو حضرت نے بڑی رسپیکٹ کی، فرمایا بٹھاؤ، ان کے لیے چارپائی لگاؤ، معادن لنگر کھانا پیش کرو. جو خدمت تھی وہ بھی حضرت نے پیش کی. وہاں کوئی اس کے گاؤں کا بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا. اس کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گیا، یہ تو مراسی ہے، میں ایسے ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور یہ اس میں اتنا بڑا فرق. لیکن جو بات میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ جو خانگاہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، یہ نسبت کو دیکھتے ہیں. انہوں نے یہ سنا اور یہ دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے چاہا کہ حضرت کو آگاہ کروں. اب بات مرید بھی ہوتے ہیں نا، وہ ان کا تصور، ان کی ذہنیت، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ پیران کا پیر تم نے نا پیران کا پتہ ہی نہیں کوئی اسی بات چڑھنے جا کو مشورہ پیران دے رہی ہے. تو اس کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ میں پیروں کو بتاؤں یہ وہ مراسی ہے. لیکن ہمت نہ پڑی، بیٹھا رہا. حضرت نے جیب میں سے ہاتھ ڈالا، خدمت کی، اٹھ کر ملے، دروازے تک کے رخصت کر کے آئے، چلا گیا. جب وہ چلا گیا نا تو کچھ دیر گزری تو وہی اس سے رہا نہ گیا. اس نے حضرت یہ تو ہمارے گاؤں کا مراسی ہے، آج اتنی بڑی سی پاک باندھ کے آپ کے پاس آ گیا اور آپ نے اس کی بڑی رسپیکٹ کی، بڑا کھانا کھلایا، بڑے پیسے دیے، یہ کیا وہ کیا. حضرت کو جلال آ گیا. تمہیں تو نے ٹھیکہ کھا رکھا اس کا، تو نے سنا نہیں اس نے کہا کیا ہے. میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے، میں نے اسے نہیں دیکھا. اس لیے قدر کرو، قدر. بڑا پرفتن دور جا رہا ہے، ہر طرف ایمان کو لوٹا جا رہا ہے. کبھی اہل بیت کے نام لے کر، کبھی خلفائے راشدین کے نام لے کر، کبھی صحابہ کے نام پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور ایمان چھینا جا رہا ہے. اس لیے اپنے ایمان کو بچاؤ اور اگر اپنی نسبت، اپنا تعلق اللہ والوں کے ساتھ قائم رکھو گے تو وہ ڈاکو کبھی آپ کا ایمان ضائع نہیں کر سکتے. اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے تو اللہ والوں کی نسبت رکھو، اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھو. تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت اعلیٰ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا علمی عملی بیان ارشاد فرماتے ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ حضرت شاہ بلند صلی اللہ
کی کیا بات ہے کہ بھائی علی مرتضیٰ محمد کی کیا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آستانہ علیہ حضرت شاہ ولایت، زندہ باد، آستانہ علیہ حضرت امین ولایت، زندہ باد۔ مل کے پڑھیے ہم کو رحمان سے جو محمد کی کیا بات ہے۔ اور شیخ سماعت فرمائیے کہ طور پہ جائے موسیٰ تو کیا، یہ نبی ہے بڑی شان کا۔ مل کے محبت سارے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کہ طور پہ جائے موسیٰ تو کیا، یہ نبی ہے بڑی شان کا۔ کہ عرش پر جو خدا سے ملا، سبحان اللہ، اس محمد کی کیا بات ہے، عرش پر جو خدا سے ملا، اس محمد کی کیا بات ہے، جن کے بھائی علی مرتضیٰ، اس محمد کی کیا بات ہے، ہم کو رحمان سے جو ملا، اس محمد کی کیا بات ہے۔ اور بہت ہی پیارا شعر، ایک بار محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، کہ لفظ تطہیر اس پر گواہ، ان کا ضامن بنا خود خدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ لفظ تطہیر اس پر گواہ، ان کا ضامن بنا خود خدا۔ اور سارا گھر ہی ورا الورا، اس محمد کی کیا بات ہے، سارا گھر ہی ورا الورا، اس محمد کی کیا بات ہے۔ نظر حقیقت شناس پائی تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ قابل توجہ شعر ہے کہ نظر حقیقت شناس پائی تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا، نظر حقیقت شناس پائی تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا۔ ہر ایک ذرے میں جلوہ فرما محمد مرتضیٰ کو دیکھا، نبی سے علی نبی سے جدا نہیں ہے، نبی کو دیکھا علی کو دیکھا، نبی کو دیکھا خدا کو دیکھا، جن کے بھائی علی مرتضیٰ، اس محمد کی کیا بات ہے۔ شاہ صاحب آپ کی نظر شیئر کر رہا ہوں کہ سیدہ آمنہ جن کی ماں اور زوجہ خدیجہ پری، اور جن کی بیٹی ہوئی فاطمہ، اس محمد کی کیا بات ہے، جن کی بیٹی ہوئی فاطمہ، اس محمد کی کیا بات ہے۔ اور آخری شعر پیش کر اس کلام کا، محبت سے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہتے ہیں سبحان اللہ،
پر شامل ہو جانا ہے کہ زمانے کا سہارا ہے علی مولا چار یار
سیالکوٹ صاحب ہمارے مہمان محمد انوار سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ حضرت شاہ بنائے. جن احباب نے لنگر نہیں کیا، کیونکہ ہمارا وہ سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جو حضور قبلہ عالم کا طریقہ مبارک تھا کہ پہلے آئیں وضو کریں لنگر کھائیں پھر محفل میں شامل ہوں، تو وہ جاری ساری ہے. جن احباب نے لنگر نہیں کیا وہ لنگر کر کے آئیں اور پھر محفل میں آ کے سکون سے بیٹھنا ہے، بار بار اٹھنا نہیں، کیونکہ علماء کا بھی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ ان کی خطابات کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور وقت کے دامن میں ہم نے رہنا ہے. 4 بجے انشاءاللہ اختتامی دعا ہو جانی ہے. اس لیے آپ احباب بار بار آنا جانا کام نہیں کرنا، ایک مرتبہ وضو کر کے مسجد میں تشریف لے آنی ہے، پھر بیٹھے رہنا ہے. بسم اللہ جی مان کا وقت پڑھیں. بسم اللہ. زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا. 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 علی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا. زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا. علی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا. قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کا محفل میں. قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کا محفل میں. علی کا ہر سجن بولا علی مولا علی مولا.
بولا علی مولا علی مولا ہر ایک شاہ زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دوں کے سوا کچھ بھی نہیں لے کے معاشر میں یہی حسن عمل جائیں گے لے کے معاشر میں یہی حسن عمل جائیں گے اور اپنے گھروں سجائیں گے محفل درودوں کی دیکھتے دیکھتے
وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں حافظ انشام سعید صاحب تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی مخصوص انداز میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ حضرت شاہ ولایت۔ مسجد میں جو جگہ ہے اسے پر کر لیں اور راستہ درمیان میں سے رکھیں، پھر برآمدے میں بیٹھنا شروع کر دیں۔ شاوش محفل میں شامل ہوتے جائیں جتنے احباب تشریف لائیں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب درود کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول چھوڑ کر جانے والوں ہوا نا گزارا تو پھر کیا کرو گے۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نا گزارا تو پھر کیا کرو گے۔ جس میں طویل تضمین فرمائی پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ نے میری طرف فرمی ہے انشاءاللہ کلام آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ کوئی دنیا نظارہ تیرا
ہونے کے کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا پیش کرتا ہوں درود پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سلام علیکہ یا سونا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا
اهدنا الصراط المستقيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال منتهم. نہایت ہی قابل عزت و احترام صاحبزادہ والا شان بزرگان دین اور سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سرابہ اس کی اس تقریب میں ایک سال کے وقفے کے بعد چونکہ کرونے کی وجہ سے جو حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ تقریب سعید منعقد ہو رہی ہے اور آج ہم سب اس میں حاضر ہیں. اختصار کے ساتھ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھی راہ پر. ذات گرامی، فطرت انسانی میں اللہ رب العزت نے تلاش حق رکھا ہوا ہے. فطرت انسانی میں تلاش حق موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کا معاشرہ اس کو کبھی یہودی بناتا ہے، نصرانی بناتا ہے، عیسائی بناتا ہے، مسلمان بناتا ہے. پھر وہ معاشرے کی وجہ سے اپنے اپنے راستے کی طرف چلتے ہیں جہاں انہیں رہنمائی ملتی ہے. آستانوں کے ساتھ تعلق اس کا جو بنیادی مقصد ہے، جس کو شاید ہم بس کچھ ڈال دیتے ہیں، آستانوں کے ساتھ اور اللہ والوں کے ساتھ جو بنیادی تعلق وابستہ رکھنا ہے، اس کی بنیاد ہے صراط مستقیم کی تلاش حق. جو متلاشی حق ہے وہ حق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور ہر انسان حق کی تلاش میں نکلتا ہے جب رہنمائی نہیں ہوتی، صحیح رہنما نہیں ملتا، تو کبھی سورج پرست بن جاتے ہیں، کبھی آتش پرست بن جاتے ہیں، کبھی کسی شاہ کے آگے رک جاتے ہیں، کبھی کسی شاہ کے آگے رک جاتے ہیں. اور اگر کسی کو سچا رہنما مل جائے تو پھر اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. پھر متلاشی حق کو اپنی منزل ملتی ہے. قرآن کریم نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس بندے کو آپ کہیں گے، جس بندے سے پوچھیں گے، وہ کہے گا سچا میں ہی ہوں، حق پر میں ہی ہوں، راستہ میرا ہی صحیح ہے. اللہ نے فیصلہ فرما دیا. کسی سے مت پوچھو، اللہ کے قرآن سے پوچھو سچا راستہ کس کا ہے، حق کا راستہ کون سا ہے. تو قرآن نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر قرآن بالقرآن اگلی آیت میں فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا راستہ اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ والوں کا راستہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اللہ کے چاہے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا راستہ ہے. اور ان کے متعلق فرما دیا وہ چاہے ہوئے اگر تلاش کرتے ہو تو وہ کون سے لوگ ہیں. فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بس یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے چاہے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب سچوں کا ساتھ مل جائے گا تمہیں فلاح و کامیابی مل جائے گی. دنیا افراتفری کا عالم ہے.
افراتفری کا دورانیہ ہے، اس میں انسان کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا، اس میں انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ اقتدار مل جائے تب بھی مطمئن نہیں، اس کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں میرا اقتدار چھن نہ جائے۔ دولت مل جائے مطمئن نہیں کہ اس کو یہ فکر ہے کہ میری دولت چھن جائے۔ لہٰذا اطمینان کا ذریعہ اگر تلاش کرنا ہے، وہ ہمیں اللہ والوں نے بتایا کہ اگر اطمینان چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کا ذکر جو ہے وہی اطمینان قلب کا باعث ہے۔ اور یہ اللہ والے اسی ذکر کی تعلیم کرتے ہیں، چلتے ہوئے بھی، اٹھتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے بھی، وضو کے ساتھ بھی، بغیر وضو کے ساتھ بھی۔ اے بندے، تیرا تعلق تیرے خالق سے ہر وقت جڑا رہنا چاہیے، کبھی تیرا تعلق خالق سے ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ جس حال میں تو ہے اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑے رکھ۔ جب تو رب سے تعلق جوڑے رکھے گا، رب ہر جگہ تیری مدد فرمائے گا اور ہر جگہ تمہیں اچھی رہنمائی ملتی رہے گی۔ یہ تعلیم ان بزرگان دین سے ملتی ہے۔ اور پھر یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، الحمدللہ آستانے بے شمار ہیں دنیا میں، لیکن بظاہر یہاں شاید آپ کو دنیاوی چکا چوند نظر نہ آئے، ہمارے آستانوں پر اس طرح کی صورتحال نظر نہ آئے جو بڑے بڑے آستانوں پہ آپ کو نظر آتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو شے آپ کو یہاں سے ملے گی وہ اللہ کے رسول کی اتباع کی تعلیم ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کا درس ہے۔ اللہ نے بھی فرما دیا اگر تم مجھ سے محبت چاہتے ہو، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے میرے محبوب کی اتباع کا۔ اور مجھے یاد ہے کہ حضور سیدی مرشد کامل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی کبھی اپنے غلاموں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے تو اسی آیت کو عنوان بناتے تھے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ۔ اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ بس یہ تعلیم جہاں سے آپ کو ملتی ہے، جس آستانے سے آپ کو یہ تعلیم ملے، سمجھے کہ وہ آستانہ دین کی خدمت کر رہا ہے، وہ دین کا کام کر رہا ہے۔ اور اگر یہ تعلیم نہیں ملتی تو سمجھے پھر دکانداری ہے۔ برادران گرامی، ان اللہ والوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، اور تعلق کی کئی طریقے ہیں۔ تعلق کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ جو تعلیم آپ کو شیخ نے عطا کی ہے، جو راستہ آپ کو دیا ہے، شیخ کے ساتھ محبت کا اظہار، سب سے بڑا محبت کا اظہار اسی طرح ہو سکتا ہے، آپ اس تعلیم کو اپنا کر، اس راستے کو اپنا کر چلیں جس کا عہد آپ کو، جب آپ بیعت کرتے ہیں، ایک عہد کرتے ہیں، ایک عہد آپ سے لیا جاتا ہے، اس عہد کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں، اس عہد کی پاسداری کرتے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ زندگی بسر کرتے ہیں، تو سمجھے آپ کی دنیا بھی بہتر ہے، آپ کی آخرت بھی بہتر ہے۔ اور یہی سب سے بڑا تعلق ہے شیخ کی حیات میں، ان کے ساتھ ملنا، ملاقات کرنا، آنا جانا، پھر ان کے بعد مثال کے بعد بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ تعلق کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہے آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنا۔ اگر آپ کسی دنیاوی مجبوری کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتے، لیکن شیخ کی تعلیم پر آپ کامل طور پر عمل پیرا ہیں، تو سمجھیں کہ شیخ کے ساتھ آپ کا تعلق کامل ہے۔ برادران گرامی، اس تعلیم کو، یہ جو ہم آتے ہیں نا، کچھ سبق سیکھنے کے لیے آتے ہیں، یہ سبق ہے ہمارے لیے، ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں سے سیکھ کر ہم کیا جاتے ہیں؟ یہاں محبت رسول کی تعلیم دی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اللہ کی محبت کی تعلیم دی جاتی ہے، اللہ والوں سے محبت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اصلاح نفس کی تعلیم دی جاتی ہے، اصلاح اعمال کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم اپنے نفس پہ قابو رکھیں، اپنے نفس کی اصلاح کریں، اور اپنے آپ کو گناہوں کے آلودگی سے بچا کر شیخ کی تعلیمات پہ عمل کر کے ہم اپنی دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم
صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال منتہم۔ نہایت ہی قابل عزت و احترام صاحبزادہ والا شان بزرگان دین اور سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سرابہ قدس کی اس تقریب میں ایک سال کے وقفے کے بعد ہوئے کرونے کی وجہ سے جو حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ تقریب سعید منعقد ہو رہی ہے اور آج ہم سب اس میں حاضر ہیں۔ اختصار کے ساتھ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھی راہ پر۔ ذات گرامی، فطرت انسانی میں اللہ رب العزت نے تلاش حق رکھا ہوا ہے۔ فطرت انسانی میں تلاش حق موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کا معاشرہ اس کو کبھی یہودی بناتا ہے، نصرانی بناتا ہے، عیسائی بناتا ہے، مسلمان بناتا ہے۔ پھر وہ معاشرے کی وجہ سے اپنے اپنے راستے کی طرف چلتے ہیں جہاں انہیں رہنمائی ملتی ہے۔ آستانوں کے ساتھ تعلق اس کا جو بنیادی مقصد ہے، جس کو شاید ہم بس کچھ ڈال دیتے ہیں، آستانوں کے ساتھ اور اللہ والوں کے ساتھ جو بنیادی تعلق وابستہ رکھنا ہے، اس کی بنیاد ہے صراط مستقیم کی تلاش حق۔ جو متلاشی حق ہے وہ حق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور ہر انسان حق کی تلاش میں نکلتا ہے جب رہنمائی نہیں ہوتی، صحیح رہنما نہیں ملتا، تو کبھی سورج پرست بن جاتے ہیں، کبھی آتش پرست بن جاتے ہیں، کبھی کسی شاہ کے آگے جھک جاتے ہیں، کبھی کسی شاہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کو سچا رہنما مل جائے تو پھر اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ پھر متلاشی حق کو اپنی منزل ملتی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس بندے کو آپ کہیں گے، جس بندے سے پوچھیں گے، وہ کہے گا سچا میں ہی ہوں، حق پر میں ہی ہوں، راستہ میرا ہی صحیح ہے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، کسی سے مت پوچھو، اللہ کے قرآن سے پوچھو سچا راستہ کس کا ہے، حق کا راستہ کون سا ہے۔ تو قرآن نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر قرآن بالقرآن اگلی آیت میں فرما دیا، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ والوں کا راستہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اللہ کے چاہے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اور ان کے متعلق فرما دیا، وہ چاہے ہوئے اگر تلاش کرتے ہو تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بس یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے چاہے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کا ساتھ مل جائے گا تمہیں فلاح و کامیابی مل جائے گی۔ دنیا افراتفری کا عالم ہے، افراتفری کا دورانیہ ہے۔
اس میں انسان کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا، اس میں انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ اقتدار مل جائے تب بھی مطمئن نہیں، اس کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں میرا اقتدار چھن نہ جائے۔ دولت مل جائے مطمئن نہیں کہ اس کو یہ فکر ہے کہ میری دولت چھن جائے۔ لہٰذا اطمینان کا ذریعہ اگر تلاش کرنا ہے، وہ ہمیں اللہ والوں نے بتایا کہ اگر اطمینان چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کا ذکر جو ہے وہی اطمینان قلب کا باعث ہے۔ اور یہ اللہ والے اسی ذکر کی تعلیم کرتے ہیں، چلتے ہوئے بھی، اٹھتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے بھی، وضو کے ساتھ بھی، بغیر وضو کے ساتھ بھی۔ اے بندے، تیرا تعلق تیرے خالق سے ہر وقت جڑا رہنا چاہیے، کبھی تیرا تعلق خالق سے ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ جس حال میں تو ہے اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑے رکھ۔ جب تو رب سے تعلق جوڑے رکھے گا، رب ہر جگہ تیری مدد فرمائے گا اور ہر جگہ تجھے اچھی رہنمائی ملتی رہے گی۔ یہ تعلیم ان بزرگان دین سے ملتی ہے، اور پھر یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، الحمدللہ آستانے بے شمار ہیں دنیا میں، لیکن بظاہر یہاں شاید آپ کو دنیا میں چکا چوند نظر نہ آئے، ہمارے آستانوں پر اس طرح کی صورتحال نظر نہ آئے جو بڑے بڑے آستانوں پہ آپ کو نظر آتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو شے آپ کو یہاں سے ملے گی وہ اللہ کے رسول کی اتباع کی تعلیم ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کا درس ہے۔ کہ اللہ نے بھی فرما دیا اگر تم مجھ سے محبت چاہتے ہو، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے میرے محبوب کی اتباع کا۔ اور مجھے یاد ہے کہ حضور سیدی مرشد کامل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی کبھی اپنے غلاموں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے تو اسی آیت کو عنوان بناتے تھے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ، اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ بس یہ تعلیم جہاں سے آپ کو ملتی ہے، جس آستانے سے آپ کو یہ تعلیم ملے، سمجھے کہ وہ آستانہ دین کی خدمت کر رہا ہے، وہ دین کا کام کر رہا ہے۔ اور اگر یہ تعلیم نہیں ملتی تو سمجھے کہ دکانداری ہے۔ برادران گرامی، ان اللہ والوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، اور تعلق کی کئی طریقے ہیں۔ تعلق کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ جو تعلیم آپ کو شیخ نے عطا کی ہے، جو راستہ آپ کو دیا ہے، شیخ کے ساتھ محبت کا اظہار، سب سے بڑا محبت کا اظہار اسی طرح ہو سکتا ہے۔ آپ اس تعلیم کو اپنا کر، اس راستے کو اپنا کر چلیں جس کا عہد آپ کو، جب آپ بیعت کرتے ہیں، ایک عہد کرتے ہیں، ایک عہد آپ سے لیا جاتا ہے، اس عہد کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں، اس عہد کی پاسداری کرتے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ زندگی بسر کرتے ہیں، تو سمجھے آپ کی دنیا بھی بہتر ہے، آپ کی آخرت بھی بہتر ہے۔ اور یہی سب سے بڑا تعلق ہے شیخ کی حیات میں، ان کے ساتھ ملنا، ملاقات کرنا، آنا جانا، پھر ان کے بعد وصال کے بعد بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ تعلق کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہے آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنا۔ اگر آپ کسی دنیاوی مجبوری کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتے، لیکن شیخ کی تعلیم پر آپ کامل طور پر عمل پیرا ہیں، تو سمجھیں کہ شیخ کے ساتھ آپ کا تعلق کامل ہے۔ برادران گرامی، اس تعلیم کو، یہ جو ہم آتے ہیں نا، کچھ سبق سیکھنے کے لیے آتے ہیں، یہ سبق ہے ہمارے لیے، ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں سے سیکھ کر ہم کیا جاتے ہیں؟ یہاں محبت رسول کی تعلیم دی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اللہ کی محبت کی تعلیم دی جاتی ہے، اللہ والوں سے محبت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اصلاح نفس کی تعلیم دی جاتی ہے، اصلاح اعمال کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم اپنے نفس پہ قابو رکھیں، اپنے نفس کی اصلاح کریں، اور اپنے آپ کو گناہوں کے آلودگی سے بچا کر شیخ کی تعلیمات پہ عمل کر کے ہم اپنی دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق